ادینہ کی دوست اروبا کے گھر وہ اس کی بھانجی کے عقیقے پر مدعو تھے۔ وہ صوفے پہ بیٹھا حمدان بھائی سے کوئی بات کر رہا تھا جب ادینہ نے ایک نومولود بچی اچانک ہی اس کی گود میں ڈال دی تھی۔ وہ چھوٹی سی بچی، اس کا کوئی وزن ہی نہ تھا، وہ آنکھیں موندے سوئی ہوئی تھی، اس کے ننھے ننھے سے بند ہاتھ، انگلیاں، بھیجے ہوئے لب، اور فارس سے ایک دم سے گھبرا کر وہ بچی فوراً اسے واپس کر دی تھی۔ ادینہ حیران رہ گئی۔ گھر جا کر وہ اس پر ناراض ہوا، اس نے اچانک اس طرح یہ حرکت کیوں کی تھی؟ کیسی حرکت؟ ادینہ گنگ سی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ تمہیں بچے پسند نہیں ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا۔ تو کیا کہہ رہے ہو؟ You should have asked me if I wanted to hold her up or not۔ تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں اسے اٹھانا چاہتا ہوں یا نہیں۔ ادینہ گنگ سی ہوئی۔ یہ لہجہ، یہ انداز، کیا واقعی میں مسئلہ اس بچے کا تھا، ان کا نہیں؟ اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ تم مجھ سے ہمارے بچے کی بات کر رہے ہو؟ فارس کو اپنے حلق میں کوئی چیز اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ I am not۔ Yes you are۔ جب سے تمہیں پتا چلا ہے ہم ایک چائلڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تب سے تم پریشان ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسے سنبھل کر تردید تھی۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے فارس؟ وہ چند لمحوں تک خاموش رہا۔ صرف اتنا کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے کچھ وقت لگے گا۔ آج سے پہلے کبھی بھی اسے ادینہ زبیر کو کوئی وضاحت نہیں دی تھی، اب دے رہا تھا تو وہ کسی طور سمجھ نہیں رہی تھی۔ وہ اس فارس کو نہیں جانتی تھی جو اس کے اندر تھا، جو دنیا سے چھپا ہوا تھا۔ وہ اس کے اندھیروں سے ناواقف تھی، وہ اس کے غموں کو نہیں جانتی تھی، اسے اس کی تکلیفوں کا، محرومیوں کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ تم ہمارے بچے کے لیے تیار نہیں ہو، ہم کچھ سال انتظار کر لیتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، میں ابارشن کروا لیتی ہوں۔ فارس واجدان نے ششدر ہو کر اسے دیکھا تھا۔ اس ایک لمحے میں اسے اپنی روح کھچتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ اس کا لہجہ ایک دم سے سخت پتھریلا ہوا تھا۔ فارس، میں صرف ایک بات… یہ صرف ایک بات نہیں ہے۔ وہ پھٹ پڑا۔ ادینہ اپنی جگہ تھم سی گئی۔ اس کی شادی شدہ زندگی میں فارس ایک بار بھی اس طرح غصے میں نہیں آیا تھا، نہ کبھی اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ میں نے صرف ایک بات کی تھی، تمہارا اندر جاننے کے لیے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اس سے آگے بڑھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، مجھے تمہارا رویہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہر نیا کپل خوش ہوتا ہے پر ہم خوش نہیں ہو رہے۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں پر میں نہیں جانتی تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، لیکن تم خوش نہیں ہو۔ میں شاپنگ کی بات کرتی ہوں اور تم اگنور کر دیتے ہو۔ ہم نے ابھی تک آنے والے کل کی کوئی بات ہی نہیں کی، ہم نے نام تک نہیں سوچا، ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم مل کر اپنے بچے کے لیے کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ That's what a normal couple usually do۔ اروبا کی بھابھی کا تیسرا بیبی ہے اور وہ ابھی سے اس کے لیے اس طرح سے ایکسائٹیڈ ہیں جیسے وہ پہلی بار ماں باپ بن رہے ہوں۔ اسے توقف کیے بغیر ایک ہی سانس میں وضاحت دے ڈالی تھی۔ میں جو بھی سوچوں یہ آخری بات ہوگی جو تم نے سوچی ہو اتنے دھڑلے سے کہہ بھی دی۔ اسے بھاری سانسوں کے بیچ کہا، لہجہ ہنوز سرد، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اسے تسلیم کر لیا۔ میری زندگی میں جو بھی چینج ہو میں اسے فوراً قبول نہیں کر سکتا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا بیڈ روم میں چلا گیا۔ ادینہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ فارس واجدان کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر ہوا تھا۔ اس کا غصہ، گھبراہٹ، خاموشی اور پھر ابارشن کے ذکر پر ایسا رد عمل، اس کے دماغ میں آخر چل کیا رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگلے چند دنوں میں اس کے تمام خدشات غلط ثابت ہو گئے۔ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہ تھا۔ فارس ویکلی چیک اپ کے لیے اس کے ساتھ گیا تھا اور اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ بچے کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے دوپہر میں اس سے بچے کی شاپنگ کی بات کی۔ خیال تھا وہ بہانہ کر دے گا جیسا کہ وہ پچھلے ایک ماہ سے کر رہا تھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اس کے لیے تیار ہو گیا۔ اس رات وہ دونوں اکٹھے ہی شاپنگ مال گئے تھے۔ یہ پہلی شاپنگ تھی، طے پایا گیا تھا خواہش کے مطابق وہ دونوں شاپنگ کریں گے، بتائے بغیر۔ کم آن ادینہ، وہ ذرا سا اریٹیٹ لگ رہا تھا۔ کوئی ایکسکیوز نہیں۔ وہ اس سے پہلے ہی شاپ میں گھس گئی۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کی بچکانہ سوچ پر سر جھٹک کر رہ گیا۔ شاپ میں داخل ہوتے ہی کچھ دیر تک تو بس ایسے ہی ٹہلتا رہا
کہ اسے اپنی خواہش کو سمجھنے میں بہت دقت ہو رہی تھی، مگر بعد میں چھوٹی چھوٹی مختلف اشیاء کو دیکھتے اسے قدم گرل سیکشن کی جانب اٹھ گئے۔ وہ گلابی رنگ کے کھلونوں اور کپڑوں کو، ننھے جوتوں اور سویٹرز کو دیکھنے لگا۔ کئی کھلونے اس نے ہاتھوں میں لیے، کئی چیزوں کی قیمت چیک کی، نگاہیں اطراف میں گھومتی بھٹکتی رہیں، پھر ایک ننھی سی فراک اٹھا لی۔ ادینہ اب سے جانے کہاں سے نمودار ہوئی، ہنستے ہوئے اس کے ہاتھوں سے فراک لے کر دیکھنے لگی۔ تو تمہیں بیٹی چاہیے؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ ایک دم سے گڑبڑایا۔ تمہارے دل تک پہنچنا اتنا بھی مشکل نہیں، وہ ہنس کر بولی۔ فارس واجدان کو بیٹی چاہیے تھی، ادینہ زبیر کو بیٹے کی خواہش تھی۔ جب تک بیبی جینڈر کا علم نہیں ہوگا کہ ہم اسی طرح الگ الگ شاپنگ کریں گے، گھر پہنچ کر اس سے فارس سے کہا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ میرے خیال سے ہمیں انتظار کر لینا چاہیے۔ نگاہیں فائل پر جم گئیں۔ وہ کام میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہ گال کے نیچے بازو رکھ کے اسے دیکھتی رہی۔ کیا وہ واقعی خوش ہے یا بس دکھاوے کو اس کا ساتھ دے رہا ہے؟ اس سے سوچا، حالانکہ آج وہ اس کے ساتھ مال گیا تھا، اس کا رویہ بھی ٹھیک تھا اور وہ اسے خوش بھی لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس نے بچوں کے نام کے حوالے سے بات کی، ایک لمبی سی لسٹ اسے تھما دی۔ وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کتنے ہی نام تھے جو ادینہ نے پسند کیے اور اس سے ریجیکٹ کر دیے، کتنے ہی نام ایسے تھے جو اسے پسند آ رہے تھے مگر وہ ریجیکٹ کر رہی تھی۔ اندر اندر سے وہ جانچ بھی رہی تھی وہ اپنے بچے کے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔ اسے نظر آ رہا تھا۔ میری طرف سے 2 نام فائنل سمجھو۔ بالآخر اس نے لسٹ نیچے رکھ دی۔ اور وہ 2 نام کون سے ہیں؟ وہ میز پر کوہنی جمائے، نیلی بلورین آنکھوں میں الفت سے لیے پوچھنے لگی۔ بیٹی ہوئی تو جنہ، بیٹا ہوا تو ریان۔ جو نام لسٹ میں نہ تھے وہ نام اس سے طے کر لیے۔ جنہ، ریان؟ تاثرات یوں ہوئے جیسے کچھ خاص پسند نہ آئے ہوں۔ فارس اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم انہیں ریجیکٹ نہیں کر سکتی، کم از کم جنہ تو بالکل بھی نہیں، اس نے واضح کر دیا۔ کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے اس نام میں؟ اچھا نام ہے، چھوٹا ہے، کیوٹ لگے گا۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں گویا ہوا۔ فائل پھر سے اٹھا لی۔ یا پھر اس نام کی کوئی لڑکی تمہاری زندگی میں آ چکی ہے؟ فائل پر سائن کرتے فارس واجدان کی حرکت تھم گئی۔ سر اٹھا کر ادینہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ابھرتے سنجیدہ تاثرات کو دیکھ کر ایک دم سے سنبھلی۔ جسٹ کڈنگ یار، تم تو سیریس ہی ہو گئے۔ ہنس کر کاغذات سمیٹنے لگی۔ فارس واجدان کی نگاہیں کافی دیر تک اس پر جمی رہی تھیں۔ سنڈے کو اس کا آف تھا۔ وہ ادینہ کو اس دن اپنی جاب پروموشن کی خوشی میں ایک مہنگے ریسٹورنٹ لایا تھا۔ اس دن اس سے اپنی جیب کی پرواہ کیے بغیر اسے کافی مہنگی شاپنگ بھی کروائی تھی۔ اس سے جس چیز پر ہاتھ رکھا تھا اسے دلا دی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اوپن ایریا میں وہ اس کے ساتھ بیٹھی خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ فارس واجدان کی سنگت میں آنے والے کل کو سوچتے ہوئے، ایک مکمل سی زندگی کا تصور کرتے ہوئے وہ ساتھ کے دل سے مسکرا بھی رہی تھی۔ اس سے جو خواہش کی پوری ہوئی تھی، جس کا ساتھ چاہا تھا اسے مل گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اس بات کا اظہار بھی وہ مبہم سا مسکراتے ہوئے اسے جواب دے رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ریسٹ روم چلی گئی تھی۔ ہاتھ دھوتے ہوئے اس سے آئینے میں خود کو دیکھا تھا۔ میک اپ سے مکمل آری چہرہ فریش لگ رہا تھا۔ اسے گھنگرالے سے سنہری بال جوڑے میں مقید تھے۔ اس سے چند ایک لڈو کو بل دے کر کان کے پیچھے اڑس دیا۔ ہینڈ بیگ شولڈر پر ڈالتے ہوئے باہر آ گئی۔ ریلنگ کے پاس کسی انگریز لڑکی کے ہمراہ بیٹھے حماد شیرازی کی نگاہ اس پر پڑی تھی اور وہ پہلی نظر یوں پڑی کہ وہ ہٹانا بھول گیا تھا۔ اس کی نگاہوں نے ادینہ زبیر کر دور تک تعاقب کیا تھا اور اگلے ہی پل اسے فارس واجدان کے برابر بیٹھتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ تھم گیا تھا۔ ویٹر اب انہیں کافی پیش کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اب کسی بات پر ایک دم سے مسکرائی تھی۔ اس کی کیفیت لمحے بھر میں بدل گئی، وجود شعلوں میں گر گیا۔ وہ اپنی میز چھوڑ کر اٹھ گیا۔ ویٹر کو بل پے کرتے فارس واجدان میں اپنی بیوی کے ہمراہ اٹھ گیا تھا اور دوسرے ہی پل وہ آمنے سامنے ہوئے تھے، فارس واجدان اور حماد شیرازی۔ فارس کے چہرے سے مسکراہٹ کے تمام رنگ ایک دم سے غائب ہوئے تھے، آنکھوں کی نرمی ختم ہو گئی، لب بھیج گئے۔ حماد اپنی ٹراؤزر کی جیب میں ایک ہاتھ ڈالے ادینہ زبیر کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ادینہ نے لمحوں میں ہی جان لیا کہ مہنگے قیمتی کپڑوں میں ملبوس وہ شخص کوئی عام نہیں تھا۔ ہیلو فارس، کیسے ہو؟ سلام کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ اچانک یوں مخاطب ہوا تھا جیسے ان کی موبائل اسی طرح سلام دعا ہوتی رہتی ہو۔ فارس نے ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ حماد نے مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا لیا۔ غالباً آپ
اسے سوالیہ سے نگاہ ادینہ زبیر پر ڈالی۔ مسز فارس، مسکراتے ہوئے اس نے اپنے شوہر کے بازو میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے بھنویں اچکا کر کچھ حیرت سے فارس کو دیکھا۔ وہ ابھی تک اپنی جگہ منجمد سا خاموش کھڑا تھا۔ تم نے بتایا ہی نہیں، شادی کر لی، کارڈ بھیج دیتے، ہماری پوری فیملی شادی اٹینڈ کرتی، مجھے تو بہت خوشی ہوئی۔ وہ اس سے یوں مخاطب تھا جیسے بہت پرانی دوستی ہو، یوں جیسے وہ ایسے ہی فارمل ہو کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہوں۔ وہ اپنے اندر آگ لیے سب سے تحمل سے کھڑا تھا۔ وہ حماد کو اپنے راستے سے ہٹا کر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اور آپ غالباً فارس کے دوست ہیں؟ ادینہ اس کے تاثرات سے قطعی بے پرواہ اپنی دھن میں بوجھنے لگی۔ ارے نہیں، فرینڈ نہیں، فارس میرے گرینڈ فادر کے ملازم کا بیٹا ہے۔ ہی یوزڈ ٹو لیو ان آور ہاؤس۔ میرے گرینڈ فادر نے ہی اس کی کفالت کی۔ میرے گرینڈ فادر، یو مسٹ نو ہم، اعظم شیرازی، ہیڈ آف شیرازی انٹرپرائزز۔ حماد شیرازی کے تعارف نے ادینہ زبیر کے سامنے اس کے وجود کے پرہیچے اڑا دیے تھے۔ اس سے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ ادینہ لمحے بھر کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی، حماد کو کچھ غصے اور نفرت سے دائیں طرف دھکیلتے وہ ادینہ زبیر کا ہاتھ گرفت میں لیے وہاں سے چلا گیا۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، ایک خفیف سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے حماد شیرازی اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ جب سے گھر آئے تھے ان کے مابین ایک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ ادینہ کچھ الجھن کا شکار تھی۔ حماد شیرازی نے جو بات کی تھی اسے وہ کسی طور پر ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ فارس کے تاثرات سے تو یہی لگ رہا تھا جیسے دونوں کے مابین کوئی پرانی مخاصمت ہو، اور پھر اس سے حماد کی بات کی کوئی تردید بھی نہ کی تھی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ فارس لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ کہ کیا؟ سر اٹھا کر ادینہ کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں سختی اتر آئی تھی۔ جو حماد شیرازی نے کہا۔ کیا بتانا ضروری تھا؟ میں ایسا تو نہیں کہہ رہی ہوں۔ پھر کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو بس صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں تمہاری زندگی، تمہارے بارے میں۔ شادی سے پہلے تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی جاننے کی خواہش نہیں تھی۔ اسے نظر اٹھا کر اسے یاد دلایا۔ وہ ایک دم سے چپ ہوئی۔ تب تمہیں صرف میری ذات سے غرض تھی، اب تمہیں سب جاننا ہے۔ اس کا لہجہ بے حد تلخ ہو رہا تھا۔ ادینہ کو ایک دم سے احساس ہوا اس کا سوال غلط تھا، جواب بھی غلط تھا۔ وہ ایک دم سے محتاط ہو کر سنبھل گئی۔ میں تو بس یہ جاننا چاہ رہی تھی جو بات اس نے کہی۔ کیا تمہارے ڈیڈ واقعی میں ان کے سرونٹ؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تردید یا تاکید کیے بغیر اس سے ادینہ کی آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے سوال پوچھا تھا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو بس… کہہ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا، خود کو کمپوز کرتی مسکرائی۔ صرف بات کر رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا وہ کہہ رہا تھا۔ مختصر کہہ کر اس سے فائل اٹھا لی۔ ادینہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ بھلا حماد شیرازی کو کیا ضرورت پڑی تھی اس طرح فارس واجدان کے متعلق غلط بیانی کرنے کی؟ وہ تو پورے وثق سے کہہ رہا تھا اس کے دادا نے ہی فارس کی کفالت کی تھی۔ جانے اس بات میں کتنی سچائی تھی، مگر وہ الجھن میں ضرور پڑ گئی تھی کہ آج تک سوائے جمیلہ داؤد کے وہ اس کے کسی بھی رشتہ دار سے نہیں ملی تھی۔ فارس سے اپنے پیرنٹس کا کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کی فیملی پاکستان میں کہاں رہتی تھی یہ تک نہیں بتایا تھا۔ واحد جمیلہ داؤد ہی تھی جو اس کے ساتھ رابطے میں تھی۔ فارس نے بتایا تھا وہ اس کی دور پرے کی رشتہ دار تھیں اور اس کے لیے ماں جیسی تھیں، مگر وہ صرف ماں جیسی نہیں تھی، ماں سے بھی بڑھ کر تھی۔ روز ہی فون کال ہوتی تھی، اس کے ساتھ بھی رابطے میں رہتی تھیں، مگر جو کچھ حماد شیرازی نے بتایا تھا وہ اسے الجھن میں ڈال چکا تھا۔ کیا فارس اس سے کچھ چھپا رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ سوال کو صرف سوچ تک ہی محدود رکھا۔ فارس سے پوچھ کر وہ بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ اس سے کپڑے طے کرتے ہوئے فارس پر نظر ڈالی۔ اس کی پیشانی پر ہنوز پل ٹھہرے ہوئے تھے، آنکھوں سے غصہ چھلک رہا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اروبا کسی شادی پر انوائٹڈ تھی، وہ اکیلے نہیں جانا چاہتی تھی تو اسے بھی دعوت دے ڈالی تھی۔ فارس سے اجازت دی تو وہ اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ خیال تھا کوئی چھوٹا سا فنکشن ہوگا، مگر شادی ہال میں داخل ہوتے ہی اسے یوں لگا جیسے وہ کسی محل میں آ گئی ہو۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ کسی ایلیٹ کلاس کا کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہی تھی۔ اروبا کے پہلو میں پورے اعتماد کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے گردن سیدھی کی تھی۔ اسے اپنے حسن کا ادراک تھا، اس عمر کا بھی، کیسے کسی فنکشن میں خود کو کیسے پوز کرنا ہے، توجہ اور نگاہوں کا مرکز کیسے بننا ہے، اہم کیسے ہونا ہے۔
اسے سیاہ رنگ کی سلک ساڑی سیب تن کر رکھی تھی، سنہری مائل بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا، سرخ رنگ کا ہلکا سا میک اپ، سرخ رنگ کی ہیلز اور کلائی بھری چوڑیاں۔ پاکستانی شادی کا فنکشن تھا تو وہ اسی مناسبت سے تیار ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ ہر ایک کی نظروں میں بھی آ رہی تھی۔ مروتاً اور ہلا کر مسکراتے ہوئے وہ ریبا کی کولیگ سے ملی اور پھر ایک میز سنبھال کر بیٹھ گئی، گردن اونچی کیے اب وہ ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ اور تب اچانک اس کی نگاہ حماد شرازی پر پڑی تھی۔ وہ شہزادوں کی سی آن بان کے ساتھ سیاہ تھری پیس سوٹ میں ملبوس اسپائرل سٹیئر کیس سے اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا، وہ اب اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ مروتاً اسے بھی اپنی جگہ پر سے اٹھنا پڑا تھا۔ اس کے قیمتی کپڑے، پرفیوم، اس کی شہزادوں جیسی آن اور شان، وہ ایک دم سے متاثر اور مرعوب ہوئی تھی۔ It is nice to meet you again. یو ٹو، اسے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ نزاکت سے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ کے شوہر ساتھ نہیں آئے؟ نہیں، وہ میں اپنی فرینڈ روبا کے ساتھ آئی ہوں۔ اس نے بن میں اچکائیں اور پھر مسکرایا۔ آئیے، میں آپ کو اپنی ممی سے ملواتا ہوں۔ وہ اسے ساتھ لیے بالکل سامنے ہی کھڑی کچھ خواتین کی طرف بڑھا تھا، اور اس کے پکارنے پر جس خاتون نے مڑ کر اسے دیکھا، اس پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ جمیلہ داؤد، فارس واجدان کی رشتہ دار خاتون، جتنی صلاحیت سے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی، اتنی ہی صلاحیت سے ان کے تاثرات بدلے تھے۔ اسے یہاں اس طرح اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھ کر وہ بھی سکتے میں آ گئی تھیں۔ آپ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے تاثرات نارمل کر لیے، ایک نظر حماد کو دیکھتے اسے گلے لگا لیا۔ ارے، آپ تو جانتی ہیں اسے۔ وہ مسکرایا۔ مسز شرازی اس لمحے بالکل بھی مسکرا نہ سکی۔ مدینہ کے تاثرات سارا وقت کنفیوژن لیے رہے، ٹھیک سے وہ کچھ بھی انجوائے نہ کر سکی۔ شام 10 بجے وہ گھر آئی تو فارس کچن میں تھا، اس سے برنر پر دودھ چڑھا رکھا تھا، موبائل فون کان سے لگائے وہ آفس کے معاملات ڈسکس کر رہا تھا۔ گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا، اپنا پرس کاؤنٹر پر رکھتی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ فریزر کھول کر پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے برنر بند کر دیا۔ کیسا رہا تمہارا دن؟ ٹھیک رہا، کہہ کر چند گھونٹ مزید لیے، پھر گلاس رکھ دیا۔ کافی اونچے بڑے خاندان کے لوگ آئے ہوئے تھے، مجھے اندازہ نہیں تھا عروبہ شرازی انٹرپرائزز میں جاب کرتی ہے۔ فارس اپنی جگہ ساکت ہوا۔ جمیلہ آنٹی بھی وہاں تھیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی، وہ کہہ رہی تھی۔ اسے اپنا سانس لمحے بھر کے لیے رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے خاندان کی شان و شوکت، ان کی دولت، سٹیٹس، ان کا رہن سہن دیکھ کر آئی تھی۔ جس ہال میں شادی کی گئی تھی وہ لندن کا مہنگا ترین ہال تھا۔ اس کے تاثرات بدلے ہوئے سے نظر آ رہے تھے، آنکھوں کی چمک بڑھی ہوئی تھی۔ تم نے بتایا ہی نہیں کہ وہ ہارون شرازی کی وائف ہیں، میں تو انہیں ایک عام سی عورت سمجھتی رہی۔ فارس کو ایک دم سے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ عروبہ کو دعوت نامہ ملا تھا، وہ اسے بھی ساتھ لے گئی تھی۔ کاش اسے پتا ہوتا تو اسے نہ جانے دیتا۔ فارس، کیا سچ میں؟ اگر وہ تمہارے ریلیٹیو ہیں تو تم… اشارہ اس جانب تھا کہ وہ اتنی شاندار اور فارس اتنی عام سی زندگی کیوں گزار رہا ہے، ان حالات میں کیوں رہ رہا ہے۔ فارس واجدان کو اپنا دماغ ایک دم سے معاف ہوتا محسوس ہوا۔ اسے کیا جواب دے گا، کیا وضاحت، کیا دلیل؟ اس کی گھبراہٹ ایک دم سے بڑھ گئی۔ کافی پیو گی؟ اسے سنبھل کر پوچھا۔ تم موضوع بدل رہے ہو؟ میرا نہیں خیال اس پر کوئی بات بنتی ہے۔ وہ رخ بدل گیا۔ آنٹی تمہارے رشتہ دار ہیں، یعنی شرازی خاندان کے ساتھ تمہارا تعلق ہے؟ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ فارس کے اندر خطرے کی گھنٹی اندر کہیں بج اٹھی۔ زمین قدموں سے نکلی نہیں تھی، مگر وہ خود کو فضا میں کہیں معلق سا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پاس اس لمحے ادینہ زبیر کی تردید کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ قسمت نے کیا خوب چال چلی تھی۔ ایک تعارف حماد شرازی نے دیا تھا، ایک تعارف وہ جمیلہ داؤد کی طرف سے اپنا کروا چکا تھا۔ تاکید یا تردید دونوں ہی نہیں کر سکتا تھا۔ فارس، میں بیزی ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ برنر بند کرتے وہ اسی وقت کچن سے نکل گیا۔ اگلے کئی دنوں تک جتنی بار اس نے اس مسئلے سے، اس ٹاپک سے، اس گفتگو سے فرار کی کوشش کی، ادینہ زبیر نے اتنی ہی بار سوال کیے۔ اسے اچانک ہی اس کے خاندان، اس کے رشتہ داروں میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ وہ کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی مرضی کے مفہوم اور نتیجے اخذ کرتی
اس کی پریشانی بڑھاتی جا رہی تھی۔ اس کا خیال تھا چونکہ وہ اس کے رشتہ دار ہے، اسے ان سے ہیلپ لینی چاہیے۔ وہ اپنی جاب میں اسٹرگل کر رہا ہے، اسے ان سے بات کرنی چاہیے۔ شرازی انٹرپرائزز میں جاب کرنے والوں کو کتنی مراحت ملتی ہی تھی، اس کا اندازہ اسے بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ روپا کو اچھی پے ملتی تھی۔ پارس، تم سن بھی رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ادینا، جسٹ اسٹاپ. اس کی برداشت ختم ہوئی تو چلا کر روک دیا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. تم ہر بات پر انکار کرتے ہو۔ حالات کیسے بدلیں گے؟ زندگی کیسے بدلے گی؟ وہ لڑ پڑی۔ کیا ہے ہمارے حالات کو؟ اسے بھی غصہ آ گیا۔ اور کیا ہے ہماری زندگی کو جسے بدلنے کی ضرورت ہے؟ اسے تم زندگی کہتے ہو؟ یہ گھر ہے جہاں ہم اپنے بچے کو ویلکم کریں گے۔ اس گھر میں ہاتھ پھیلا کر اسے اس چھوٹے سے فلیٹ کا مذاق اڑایا جسے اپنی جاب سے اس وقت افورڈ کر سکتا تھا۔ ادینہ زبیر کو وہ چھوٹا سا ڈربہ ایک قید خانہ، ایک بند کوٹری سی لگ رہا تھا۔ وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن پہلے تک تو یہ گھر بھی تمہارے لیے ٹھیک تھا، میرے حالات بھی ٹھیک ہے، اور اب اچانک؟ اچانک کچھ نہیں ہوتا۔ میں کتنے ٹائم سے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں کوئی اچھا سا فلیٹ لینا چاہیے۔ تمہاری تنہا سے ہم دونوں کا گزارا مشکل ہوتا ہے، اور تم؟ حارث اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا یہ وہی ادینہ زبیر تھی جو ایک کمرے کے فلیٹ میں بھی اس کے ساتھ رہ سکتی تھی، جسے اس کے حالات اور زندگی سے کوئی سروکار نہیں تھا، جس کے لیے فقط اس کی ذات اہم تھی، ساتھ اہم تھا، جس سے کبھی بھی کسی چیز کو، پیسوں کو اس پر فوقیت نہیں دی تھی، جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر اسے قبول کر کے اب وہ ہر چیز میں کیڑے نکال رہی تھی۔ اپنی پیشانی مسلتے وہ اپنی جگہ کھڑا تھا، سب کرتا ہوا، لہجے کو حتی الامکان نرم رکھتا ہوا، اسے وضاحت دے کر اپنا موقف بتلاتا ہوا۔ مگر ادینہ کی ایک ہی رٹ تھی، جمیلہ داؤد سے بات کر کے وہ اپنی جاب کو بندوبست کرے، ان سے ہیلپ لے، لون مانگے، کچھ کرے تاکہ ان کے حالات بہتر ہوں۔ اگر تم بات نہیں کر سکتے تو میں ان سے… ڈونٹ یو ڈیئر ادینہ. اسے سختی سے منع کر دیا۔ فارس، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آئی لائڈ. اوکے، میں نے جھوٹ بولا۔ وہ پھٹ پڑا۔ وہ میری ریلیٹیو نہیں ہے، سو جسٹ اسٹاپ مینشننگ ہر. ان کا ذکر کرنا بند کرو۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہی جو تم نے سنا۔ ان کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، شرازی خاندان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دل پر جبر کر کے اسے سخت لہجے میں واضح کر دیا۔ تم نے جھوٹ کہا؟ اس کے لب ہلے، آنکھوں میں صدمہ ٹھہر گیا۔ تو کیا سچ میں شرازی خاندان کی ملازم کا بیٹا تھا؟ کیا سچ میں جمیلہ داؤد کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہ تھا؟ آنٹی نے ہمارے نکاح میں تمہاری طرف سے شرکت کی تھی، انہوں نے ڈیڈ سے میرا رشتہ مانگا تھا۔ اب تم مجھے کہہ رہے ہو وہ تمہاری رشتہ دار بھی نہیں ہے؟ تم کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ وہ چیخ پڑی، غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ فارس بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایسی مشکل سچویشن میں وہ پہلے کبھی نہیں پھنسا تھا۔ اپنی ذات پر اٹھتے کسی سوال پر ایسا جبر اور ایسا صبر بھی اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ ادینہ، وہ اسے دور رہنے کا اشارہ کرتی شدید غصے میں الٹے قدم پیچھے ہٹی تھی۔ تم نے کہا تھا تمہیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بولا تو لہجے میں کرب پہنا تھا۔ جھوٹ سے پلٹا ہے۔ وہ غصے سے پاؤں چٹکتی ہوئی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ فارس اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ ساری رات وہ ٹھیک سے سو نہ سکا۔ صبح اٹھتے ہی اسے ادینہ سے بات کرنا چاہی۔ اس کا موڈ بری طرح سے آف تھا، وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ناشتے کی میز پر اس نے کہا۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ تو سچ کیا ہے دوبارہ بتا دو۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ابھی بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہو تم؟ ابھی بھی تم اس ڈسکشن سے بھاگ رہے ہو؟ میرا نہیں خیال اس طرح کی باتیں ہمارے درمیان ڈسکس ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس سے پلیٹ میں چمچ پٹک دیا، کرسی دھکیل کر اٹھ گئی۔ کیا تمہارے بارے میں کچھ بھی جاننے کا حق نہیں رکھتی میں؟ اس سے مٹھیاں سختی سے بھینچ لی۔ تمہارے پیرنٹس کون ہیں؟ کہاں ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اولاد کا اپنے ماں باپ سے کوئی رابطہ بھی نہ ہو؟ میں نے تمہیں شادی سے پہلے بتا دیا تھا۔ بہت ہمت اور برداشت سے اس سے اپنے لہجے کو حتی الامکان نرم رکھا تھا۔ جھوٹ بتایا؟ اب مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں۔ وہ سب کیے رہا۔ بتاؤ، کون ہو؟ کیا ہو؟ کہاں سے ہو تم؟ لب بھینچ کر جس بدتمیزی سے اس سے سوال کیے وہ بمشکل ہی خود پر قابو پا سکا۔
یہ سوال تمہیں شادی سے پہلے پوچھنا چاہیے تھے۔ اب پوچھ رہی ہوں نا، اندھا بھروسہ کرنے سے انسان کو مار ہی لگتی ہے۔ اس کا لہجہ عجیب سلگتا ہوا سا تھا۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ میز چھوڑ کر اٹھ گیا، ناشتے کے بغیر ہی آفس چلا گیا۔ شام میں گھر واپس آیا تو اس کا انتظار کیے بغیر ہی سو چکی تھی۔ شادی شدہ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اب اکیلے ہی کھانا کھا رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا آنے والے دنوں میں یہ تنہائی ایک روٹین بننے والی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اجنبیت اور بدگمانی کی یہ فضا جو اس گھر پر اتری تھی مستقل طور پر ٹھہر جانے والی تھی۔ سارا دن اپنے آپ میں سلگتے الجھتے رہنے کے بعد اس سے موبائل اٹھا کر جمیلہ داؤد کو کال کر دی تھی۔ فارس، آپ کا کیا لگتا ہے؟ مختصر سلام دعا کے فوراً بعد اس نے سوال کیا تھا۔ جمیلہ داؤد تاخیر سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئیں۔ آپ نے میرے ڈیڈ سے کہا کہ آپ اس کے رشتہ دار ہیں۔ فارس اب کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی رشتہ دار نہیں ہیں۔ اس سے پہلے وہ بات جاری رکھتی، فارس نے اس سے فون لے لیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے فارس؟ وہ چیخ پڑی۔ ہیلو؟ جمیلہ داؤد فون کان سے لگائے ایک دم سے پریشان ہوئی۔ اس سے موبائل کچھ غصے سے بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تم؟ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ جو سوال تم نہیں سننا چاہتے وہی سوال جمیلہ آنٹی سے کر رہی ہوں۔ انہیں اس سب میں مت گھسیٹو۔ کیوں نہ گھسیٹوں؟ ہاں، میرا رشتہ انہوں نے مانگا تھا ڈیڈ سے، یہ بتا کر کہ وہ تمہاری رشتہ دار ہے۔ یہ کیسی رشتہ داری ہے؟ دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ کیسا اور کہاں کا دھوکہ؟ وہ چیخ اٹھا۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں اپنے پیرنٹس سے رابطے میں ہوں۔ تم نے مجھ سے کہا تھا میں تمہارے ڈیڈ سے خود رشتے کی بات کر سکتا ہوں۔ اس وقت میرے خاندان، فیملی، ماں باپ، رشتہ دار، تمہیں کسی کے بارے میں کچھ بھی جاننے کا شوق نہیں تھا، اور اب اچانک تمہارا حق بن گیا ہے اس طرح کے سوالات کرنا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ شادی کا فیصلہ میرا تھا، اس بات کا تانا دے رہے ہو تم مجھے؟ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس سے کیا کہا تھا، وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ سچ کہتے ہیں عورت محبت کا اعتراف کر کے خود کو مرد کی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ وہ جھٹکے سے پلٹ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ کتنی ہی دیر تک اس بند دروازے کو دیکھتا رہا، پھر اسے جمیلہ داؤد کو فون کیا۔ ممی، کیا آپ ادینہ کا نمبر بلاک کر سکتی ہیں؟ وہ پہلے سے پریشان ہو رہی تھی، اس کے اس مطالبے پر زیادہ ہو گئی۔ شادی ہال میں ملاقات کے بعد سے انہیں شک تھا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، مگر فارس نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جب تک وہ سمجھ نہیں جاتی تب تک۔ اس سے رک کر آنکھوں کا مسئلہ وہ نہیں چاہتا تھا ادینہ زبیر کی جمیلہ داؤد سے دوبارہ کبھی ملاقات بھی ہو۔ کیا بات زیادہ بڑھ گئی ہے؟ وہ جاننا چاہتی ہے میرے پیرنٹس کون ہیں۔ انہیں شوق لگا، یہ بحث ان کے درمیان پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ ایک دم سے ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ان باتوں کو اہمیت دے رہی تھی جن باتوں پر اس سے کبھی سوال بھی نہیں اٹھایا تھا؟ شادی کے پورے 1.5 سال بعد وہ مجھ سے میرے ماں باپ کا پوچھ رہی ہے۔ اس کی آواز میں کرب بہنا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ تو اب تم نے کیا سوچا ہے؟ وہ جانتی تھی ان باتوں کا اثر اس کی شادی شدہ زندگی پر پڑ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ کچھ بے بسی سے گویا ہوا۔ کہنے کو کچھ ہے بھی نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد رابطہ کروں گا۔ اس سے بات ختم کر دی۔ واش بیسن کے سامنے خود کو آئینے میں دیکھتے کتنی دیر تک کھڑا رہا۔ خود کو صحیح معنوں میں مر کر دکھا سکتا ہوں میں۔ ٹھنڈے پانی سے بار بار چہرہ دھوتا رہا۔ میں پچھلے 15 سالوں سے چپ ہوں، مزید چپ رہ سکتا ہوں۔ لب بھینچ کر بیسن پر گرفت جماتا سر جھکا گیا۔ اسے جانے دو۔ اعظم شیرازی کی آواز گونج بن گئی۔ وہ اب آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ شکست واضح تھی، آزادی کا جھوٹا گمان تھا جس کے پیچھے وہ چلتا رہا تھا۔ حقیقت وہ نہیں تھی جو وہ سمجھتا رہا تھا۔ اپنے اندر کے شور کو سنتے اس سے سر جھکا لیا۔ بیڑیاں کبھی نہیں کٹی تھیں، وہ آج بھی کچھ فیصلوں اور وعدوں کی گرفت میں اعظم شیرازی کا ہی قیدی تھا۔ بس انکشاف دیر سے ہوا تھا، بہت زیادہ دیر سے ہوا تھا۔ ادینہ زبیر کی شکایات بڑھتی جا رہی تھیں، اختلافات بڑھتے جا رہے تھے۔ اسے فارس کی ہر بات پر اعتراض ہونے لگا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ گھر کا ماحول جہنم بنانے لگی تھی، مشتعل ہو کر توڑ پھوڑ کرنے لگی تھی۔ اس کے سوال زیادہ ہو گئے تھے، بحث زیادہ ہو گئی تھی، شکوک و شبہات بھی۔ وہ اکثر اسے جواب نہیں دیتا تھا، خیال ہوتا تھا وہ چپ رہے گا
تو بات آگے نہیں بڑھے گی، وہ لڑ جھگڑ کر اپنی بھڑاس نکال کر چپ ہو جائے گی۔ وہ چپ ضرور ہو جاتی تھی مگر اگلے دن پھر سے شروع ہو جاتی۔ فارس سمجھ نہیں پا رہا تھا اس طرح اسے کیا ہوا تھا، کیوں وہ اتنی بدگمان اور روڈ ہو رہی تھی، کیوں وہ اس رشتے کی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ جتنی شدت سے چاہتی رہی تھی اب اتنی ہی شدت سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اسے فارس میں عیب نظر آنے لگے تھے، اس کی ذات سے اختلاف ہونے لگا تھا، وہ اس کے ساتھ اپنے کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا تھا۔ اکثر ایسا ہونے لگا، وہ بتائے بغیر ہی تیار ہو کر چلی جاتی، رات تاخیر سے گھر آتی، موبائل آف رکھتی، میسیجز نظر انداز کر دیتی، وہ تحمل سے اعتراض اٹھاتا تو آپے سے باہر ہو جاتی۔ ہماری شادی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو قید کر کے رکھیں گے۔ بدتمزگی زیادہ نہ ہو اس سے روک ٹوک ترک کرتی، مگر زیادہ دیر تک ایسا نہ کر سکا کہ وارڈروب سے کپڑے نکالتے۔ اس کے ہاتھ میں ایسا پرفیوم آ گیا جس کی قیمت اس کی 1 ماہ کی تنخواہ کے برابر تھی۔ وہ اس قدر قیمتی چیز دیکھ کر لمحے بھر کے لیے سکتے میں آ گیا تھا۔ لونج بچھا کر پرفیوم دکھا کر پوچھا تو ایک دم سے گڑبڑ آ گئی۔ فرینڈ نے گفٹ کیا ہے۔ اتنا مہنگا گفٹ؟ جو چیز تم افورڈ نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے سرکل کے لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ اسے غصہ آ گیا۔ تمہیں نہیں لینا چاہیے تھا۔ فارس کی برداشت اب ختم ہو رہی تھی، وہ ضبط کر کے مڑی۔ کیوں نہیں لینا چاہیے؟ میری دوست ہے، میرا تحفہ ہے، تم اس طرح کی بات مجھ سے کیسے کر سکتے ہو؟ ادینہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ واؤ، اب میں بری ہو گئی ہوں، مجھے کچھ ہوتا جا رہا ہے۔ تم نے خود کو دیکھا ہے؟ ایک ایک چیز کے لیے ترسا کر رکھا ہوا ہے مجھے۔ میرے پاس بہت اچھے اور ویل آف فیملیز کے رشتے آ رہے تھے، میں نے سب کو تمہاری خاطر انکار کر دیا، اور تم نے مجھے آج تک دیا ہی کیا ہے؟ اس جربے نما فلیٹ میں رکھ کر تم سمجھ رہے ہو تم نے میرا ہر حق ادا کر دیا؟ وہ غصے اور اشتعال میں بولتی جا رہی تھی، وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا، اسے سنتا جا رہا تھا، اس کا ایک ایک لفظ اس کے اعصاب پر بھاری پڑ رہا تھا، اسے اپنے حواس مفلوج ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا یہ وہی ادینہ تھی؟ اس نے مزید کوئی بحث نہ کی، اسی وقت گھر سے چلا گیا۔ شام 10 بجے واپس آیا تو وہ گھر میں نہیں تھی، اس کا موبائل بھی آف تھا۔ وہ لاؤنج کی تاریکی میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ تقریباً 1 بجے وہ واپس آئی تھی، ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کرتی بیڈ روم میں چلی گئی، جیسے اسے نظر ہی نہ آیا ہو۔ کہاں تھی تم؟ وارڈروب سے کپڑے نکالتے وہ اس کی طرف مڑی۔ کہیں بھی ہو سکتی ہوں، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ شوہر ہوں میں تمہارا۔ اسے غصے سے کپڑے نیچے پٹاتی ہے۔ ہاں تو شوہر ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس گھر میں قید ہو کر رہوں، نہ فرینڈز سے ملوں نہ کہیں گھومنے پھرنے جاؤں؟ رات کے 2:30 بج رہے ہیں ادینہ۔ بھلے سے 4 بھی بج رہے ہوں، جب میں تم سے کچھ نہیں پوچھتی تو تم کیوں میرے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے شدید غصے سے بولی۔ وہ لب بھینچے کھڑا رہ گیا۔ اسے ویکینڈ پر چیک اپ کے لیے جانا تھا، وہ نہیں گئی۔ اسے ڈاکٹر نے جو گولیاں پرسکرائب کی تھیں اسے لینا چھوڑ دی۔ اسے اپنی صحت کی اب کوئی فکر نہیں تھی، وہ اپنی پریگنینسی کے متعلق مکمل لاپرواہ ہو گئی۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ سنی انسنی کیے اپنے ناخن فائل کرتی رہی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا یہ ماحول ہمارے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ اس کی حرکت تھم گئی، سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ اب اچانک تمہیں اپنے بچے کی بھی فکر ہونے لگی ہے؟ اس کا لہجہ استحصائیہ تھا۔ میں کبھی تم سے یا اپنے بچے سے بے پرواہ نہیں ہوا۔ نہیں، شاید مجھے تمہیں یاد دلانا چاہیے یہ پریگنینسی نیوز کے بعد تمہارا رویہ کیسا تھا؟ فارس لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جب بھی معاملہ حل کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ اسی طرح اس کے اعصاب پر چوٹ کرتی تھی۔ میں اس بات کی وضاحت دے چکا ہوں تمہیں۔ وضاحت؟ وہ ہنسی۔ میں ہی بے وقوف تھی کہ تمہاری اس وضاحت کو سمجھ نہیں پائی۔ ادینہ، میرے سامنے ناٹک بند کر دو اب تم، پلٹ کر بولی۔ میں اندھی نہیں ہوں، سب دیکھتی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں۔ وہ پاؤں پٹکتی کمرے میں بند ہو گئی۔ فارس لونج میں تنہا کھڑا رہ گیا اور وہ دھڑلے سے مرحومیوں کا ذکر کرنے لگی تھی، کلاس کا فرق بتانے لگی تھی۔ اسے ان کا فلیٹ اب چھوٹا لگنے لگا تھا، اسے اپنے خریدے کے کپڑوں سے مسئلہ ہونے لگا تھا، اسے اس کی تنخواہ کم لگنے لگی تھی، اسے اس کا ساتھ بوجھ لگنے لگا تھا۔ وہ تحمل اور برداشت سے اس رشتے کو نبھانے کی، اپنے طور پر سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کر گیا
اور اس دن اس پر انکشاف ہوا وہ ایک بیٹی کا باپ بننے والا ہے۔ وہ خبر ازواجی زندگی کی تنگ حالات میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ وہ مسکرایا تو یوں جیسے کافی عرصے بعد مسکرایا ہو۔ ایک تبدیلی اسی اس لمحے بہت اچانک ہی اپنے اندر محسوس ہوئی تھی، ایک نئی زندگی، اور زندگی میں ہی ایک نئے بدلاؤ کے لیے۔ اس دن حالات میں بھی بہت سے پلان سوچے، کئی خواب دیکھے۔ وہ اپنے باپ سے مختلف ایک اچھا باپ بننا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اور ادینہ کے مابین ان اختلافات کو بھی مٹانا چاہتا تھا۔ اس سے ایک بار پھر اس سے بات کی۔ وہ اب جتنا خوش اور مطمئن تھا، ادینہ کے لیے وہ سب اتنا ہی بھاری اور بے سکونی کی علامت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب اپنے بچے کے لیے بھی ایکسائٹڈ نہیں تھی۔ جو بھی شاپنگ تھی وہ خود ہی کر رہا تھا۔ بچی کے لیے کپڑے، جوتے، ننھے فراک، وہ سب خود خرید رہا تھا۔ مسز شیرازی کو علم ہوا تو انہوں نے امریکہ سے ہی اس کے لیے لیات سیٹ، نومولود بچے کے کپڑے اشیاء بھیجا۔ ادینہ کے تاثرات عجیب سے ہوتے۔ اسے بچے کی شاپنگ دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اب باہر کہیں جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس رات وہ مال اکیلے ہی گیا تھا۔ اسے اپنی ضرورت کی کچھ اشیاء خریدنی تھی، مگر وہ گھومتے پھرتے بچوں کی شاپ میں جا کھڑا ہوا تھا۔ نگاہیں مختلف کھلونوں سے ہوتی ہوئی ایک کچن سیٹ پر ٹھہر گئیں۔ گو کہ ابھی بہت وقت تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد اس کھلونے تک پہنچنے، اسے سمجھنے، اس کے ساتھ کھیلنے میں کئی سال پڑے تھے، مگر اس سے وہ سیٹ لے لیا تھا وقت سے پہلے۔ وہ بہت سے کام ابھی سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ احساس اور چاہت کو، اس انتظار اور محبت کو شدت سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ خود کو اس اندیکھے وجود سے جوڑ لینا چاہتا تھا۔ اسے اپنے دل میں کسی بھی قسم کی سختی نہیں چاہیے تھی۔ جو وجود اس دنیا میں اس کی وجہ سے آنے والا تھا، اس کی زندگی میں کوئی کمی بیشی، تکلیف، دکھ، محرومی کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ ایک طرف وہ تھا، اس کی سوچ، اس کے خواب، اس کے تاثرات تھے۔ دوسری طرف ادینہ زبیر تھی، جس نے اس رات بہت ہی اچانک طلاق کا مطالبہ رکھ دیا تھا۔ وہ صدمے سے گنگ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ بے یقینی سے اسے دیکھتے اس کے لب ہلے تھے۔ صدمہ گہرا تھا، چوٹ گہری تھی۔ ہاں، اچھے سے اندازہ ہے۔ شاید تم نے ٹھیک سے سنا نہیں، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں برودت سے دیکھتے ہوئے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شادی کا مطالبہ بھی اس کا تھا، علیحدگی کا مطالبہ بھی وہی کر رہی تھی۔ ادینہ! اس کا نام لبوں میں ٹھہرا رہ گیا۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتی تھی؟ تم سے شادی میرا بہت غلط فیصلہ تھا۔ انسان کی صرف شکل و صورت میٹر نہیں کرتی، اور بھی بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ مجھے اروبا نے سمجھایا تھا، میں ہی بے وقوف تھی جو سمجھ نہیں پائی۔ میں نے غلط فیصلہ کیا۔ وہ مشتعل ہو کر کہہ رہی تھی، اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ ہم ایک بچہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ادینہ۔ اسے احساس سے لانا چاہا، لہجے سے کرب جھلک رہا تھا۔ میں اپنی پوری زندگی ایک بچے کے لیے داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ بے شمار رسیدوں کو آنکھوں میں لیے وہ اپنی جگہ تھم گیا۔ جس سے ساری زندگی ساتھ گزارنے کا وعدہ کیا تھا، وہ اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر الگ ہونا چاہتی تھی۔ شادی، زندگی، بیٹی، طلاق، اس کا سر پھٹنے لگا۔ اس کے حواس متحل ہونے لگے۔ مجھے طلاق چاہیے فارس، سخت لہجے میں پھر سے کہا۔ اسے یہ لفظ جیسے ابھی کے ابھی سننا تھا۔ اسے یہ رشتہ ابھی کے ابھی ختم کرنا تھا۔ میں چاہوں گا ڈلیوری تک ہم اس پر کوئی بات نہ کریں۔ اسے تحمل سے کہا۔ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی۔ وہ ہزارہ ٹکڑوں میں منقسم ہوتا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ غلطی کس سے اور کہاں ہوئی تھی؟ اسے اندازہ نہ تھا اس کی اولاد کے حصے میں بھی آرزو جہانگیر جیسی ماں آنے والی تھی۔ اسے شدت سے چاہنے والی وہ لڑکی اس کی اولاد کے لیے اتنی بے حس، اتنی بے رحم ہو جانے والی تھی۔ اپنے بچے کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ جب علیحدگی کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو اب ہمیں یہ بچہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بدتمیزی سے چیخی۔ ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا، ہم یہ سب ختم کر سکتے ہیں۔ ادینہ! اس کی آواز غصے سے پھٹ گئی تھی۔ وہ ایک دم سے چپ ہوئی۔ فارس سے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا، وہ اس کے بچے کے متعلق کوئی بات نہ کرے۔ تمہیں طلاق چاہیے، مل جائے گی۔ اسے بھاری سانسوں کے ساتھ سخت لہجے میں کہا۔ ڈلیوری کے بعد ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ جب ہم نے ساتھ نہیں رہنا تو اس بچے کو دنیا میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ غصے سے چیخ پڑی۔ یہ میری اولاد ہے۔ مشتعل اعصاب کے ساتھ وہ پھٹ پڑا۔
میری بیٹی ہے، صرف 4 مہینے مانگ رہا ہوں تم سے، جہاں 1.5 سال گزار دیا وہاں یہ چند مہینے بھی گزار دو، کیا چلا جائے گا؟ وہ سب کیے، لب بھینچے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یعنی تم چاہتے ہو میں مزید اس جہنم میں رہوں؟ میرے اس جہنم میں رہنے کا فیصلہ ہمیشہ سے تمہارا تھا، میرے ساتھ خاک ہونے کی طلب تم نے کی تھی، میرے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا وعدہ تم نے کیا تھا۔ وہ ایک دم سے لاجواب ہوئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی وعدہ دعویٰ نہ کر کے بھی اس رشتے میں آخری حد تک مخلص رہا ہوں۔ مجھے اب صرف اپنی بیٹی سے غرض ہے، میں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اس کے ارادے واضح تھے، وہ اس طرح سے رشتہ ختم نہیں کر رہا تھا جس طرح سے وہ چاہتی تھی۔ وہ اولاد کی کسی زنجیر میں بندھنا نہیں چاہتی تھی، وہ فارغ واجدان کے ساتھ مزید کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اسے کل سے پہلے آج ہی طلاق چاہیے تھی۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ میری بیٹی کی زندگی اور موت کا فیصلہ تم نہیں کرو گی۔ اس کی آنکھوں میں لہو اترا ہوا تھا، اس کے تاثرات سخت پتھریلے ہو رہے تھے۔ مدینہ سب کیے کھڑی رہی، اسے چھوڑ کر اسی وقت باہر چلا گیا۔ کھلی فضا میں گہری سانسیں لیتے اپنے اعصاب پر چھائے اس بوجھل پن کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ واپس آیا تو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اس گھر میں اب نہیں رہنا۔ وہ خاموش رہا۔ ساری رات اس نے آنکھوں میں گزار دی۔ کافی تردد کے بعد اس نے بگونیا ہاؤس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مدینہ 6 ماہ کی حاملہ تھی، وہ مزید کچھ ماہ سکون سے گزارنا چاہتا تھا جب تک ان کی اولاد نہ ہو جائے۔ اسے یہ فیصلہ دل پر پتھر رکھ کر کرنا پڑا تھا۔ کم از کم گھر کے معاملے میں تو وہ بحث نہیں کرے گی۔ صرف 4 ماہ کی بات تھی۔ وہ اسے بگونیا ہاؤس میں لایا تو ایسا شاندار گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ قیمتی فرنیچر، صوفے، پردے، قالین، اوپری منزل کے کمرے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ تمہیں اس بات سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے جواب دے کر سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں غصے کا تاثر لیے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ فارغ کچھ دیر پہلے ہی اٹھ کر باہر گیا تھا۔ وہ بڑے سے بیڈ روم میں ایک طائرانہ نگاہ دوڑاتی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ باہر لان کے اس پار فارغ کے سامنے ایک طویل القامت شخص کھڑا تھا۔ سیاہ گاڑی بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ پہلے بھی چند ایک بار آ چکا تھا۔ فارغ سے ہی بتایا تھا وہ آفس کام سے آیا ہے، اس کا سینئر ہے۔ جس طرح کچھ ادب سے اور جھک کر محتاط ہو کر وہ فارغ سے بات کر رہا تھا، اسے وہ کسی طور اس کا کولیگ نہیں لگا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ سر جھٹک کر واپس پلٹ گئی اور نیچے جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارغ حیدر کے سامنے کھڑا تھا۔ صرف 3 مہینوں کے لیے یہاں ہوں، تمہارے صاحب کو کرایہ مل جائے گا، آپ کا گھر ہے، آپ جتنا عرصہ چاہیں رہیں۔ فارغ چہرے کا رخ موڑے کہیں اور دیکھنے لگا۔ آنکھیں رت جگہ کی گواہی دے رہی تھیں۔ سرد رنگت۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ کیوں آئے ہو؟ اسے سرد لہجے میں پوچھا۔ جمیلہ میڈم نے کچھ سامان بھیجا تھا آپ کے لیے، دراصل بیبی کے لیے، کہہ کر مسکرایا۔ فارغ کے تاثرات سنجیدہ سے رہے، لبوں پر خاموشی ٹھہری رہی۔ سامان رکھ کر حیدر جا چکا تو لاؤنج کے صوفے پر ہی سو گیا۔ صبح بغیر ناشتے کے آفس چلا گیا۔ گھر واپس آیا تو دینا زبیر اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارا شرازی خاندان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ اسے سخت کھدرے لہجے میں جواب دے کر اسے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ کپڑے بدل کر نیچے آیا تو اس سے موبائل پر تصویریں نکال کر رکھ دی۔ اعظم شرازی نے کسی تقریب میں شرکت کی تھی۔ ان کے پیچھے جو سوٹڈ بوٹڈ گارڈ تھا وہ حیدر تھا، وہی حیدر جو اکثر اوقات اس سے ملنے آتا رہتا تھا۔ تمہارا کولیگ؟ ہاں، مزید کتنے جھوٹ بولو گے تم مجھ سے؟ لب بھینچ کر اس سے موبائل ہٹا دیا۔ اسے غصے سے فارغ کا رخ اپنی طرف کیا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ باوجود کوشش کے بھی وہ اپنے لہجے کو نرم نہیں رکھ سکا تھا۔ سچ جاننا چاہتی ہوں۔ کیسا سچ؟ جو تم چھپا رہے ہو۔ ایک عام سے فلیٹ سے یہاں لے آئے، تم نے یہ افورڈ کیسے کر لیا؟ اور پھر ایسے ظاہر کرتے ہو جیسے شرازی خاندان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تم تو جمیلہ آنٹی سے بھی کوئی مدد نہیں چاہتے تھے، اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ اعظم شرازی کا گھاٹ یہاں آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ گھر سے چلا گیا۔ چھٹی کا وہ دن اس نے گھر سے باہر گزارا۔ واپسی پر مسز گرانٹ کے پاس کچھ دیر تک بیٹھا رہا۔ مسز اینڈرسن سے تو روز ملاقات ہو جاتی تھی، مگر مسز گرانٹ
چونکہ بیمار رہنے لگی تھیں تو وہ زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ وہ بستر پر لیٹی اسے دیکھ رہی تھیں۔ انہیں وہ خاصا پریشان لگا، حالانکہ مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ تمہاری بیوی کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ بیوی کا نام سوچا ہے؟ ہاں، کیا سوچا ہے؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ جنہ۔ وہ اب انہیں مطلب بتا رہا تھا۔ وہ خوش ہوئی تھیں۔ تم اپنی بیٹی کو یہاں تو لاؤ گے نا؟ انہوں نے بہت مان سے پوچھا۔ اسے سر ہلا دیا۔ مجھے خوشی ہے تم واپس آ گئے، اب کہیں مت جانا۔ وہ ان کے پاس بیٹھا رہا۔ گھر پہنچا تو ادینہ کچھ غصے سے لانچ میں ٹہلتی پھر رہی تھی۔ آج صبح سے وہ گھر سے غائب تھی، کچھ دیر پہلے ہی لوٹی تھی۔ تم کون ہو؟ تمہارے پیرنٹس کون ہیں؟ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میرا نہیں خیال اب ہمارے درمیان ایسی کسی بھی گفتگو کا جواز بنتا ہے۔ اس کا لہجہ اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ بالکل بنتا ہے، کیونکہ میں ابھی بھی تمہاری بیوی ہوں اور تمہارے بارے میں جاننے کا پورا حق رکھتی ہوں۔ وہ سب کیے کھڑا رہا۔ جواب دو مجھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ اب اس کی ذات کو سوال نشان بنا رہی تھی، اس کے کردار پر آ رہی تھی۔ اسے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے تھا، ماں باپ کا نام چاہیے تھا۔ اب وہ اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے فارس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ اس کی ذات کو، اس کے وجود کو، اس کے کردار کو مشکوک بنا رہی تھی۔ میں نے ایک ایسے انسان سے شادی کی جسے اپنے پیرنٹس کا بھی علم نہیں۔ ڈونٹ یو ڈیئر ادینہ۔ اسے شدید غصے کے عالم میں اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روکا۔ تو پھر بتاؤ، کس خاندان کی جائز یا پھر ناجائز اولاد ہو تم؟ اور اگلے ہی پل فارس واجدان نے اس کے گال پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ اس کا صبر، اس کے برداشت، اس کا حوصلہ بس یہیں تک کا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے مدہوش نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ناٹ another word۔ وہ خون ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے گرایا۔ میری ذات پر سوال اٹھایا تو جان نکال لوں گا میں تمہاری۔ کنپٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں، آنکھوں سے شعلے چھلک رہے تھے۔ گال پر ہاتھ رکھے ادینہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ وہ ساری رات اسے باہر گزار دی۔ صبح کے وقت واپس آیا تو پورے گھر میں ہر ایک شے توڑ پھوڑ کا شکار تھی۔ اس سے صرف اسے نہیں توڑا تھا، بیبی کاٹ کو بھی، کھلونوں کو بھی، بچے کے لیے خریدی جانے والی ہر ایک شے کو برباد کر دیا تھا۔ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ دوپہر تک اس سے انتظار کیا، وہ واپس نہیں آئی تھی۔ شام تک اسے عروبہ کو کال کی تھی، پھر اس کی دوستوں سے رابطہ کیا تھا۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ غصے میں جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فکر اپنی بیٹی کی تھی۔ اس سے ہر اس جگہ اسے ڈھونڈا جہاں وہ ہو سکتی تھی، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ وہ نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہے۔ اسے آزادی چاہیے تو وہ اسے آزاد کر دے گا۔ وہ اپنی بیٹی کو پاس رکھے گا اور اسے چھوڑ دے گا۔ اس رشتے کو مزید گھسیٹنے کی، آزمانے کی اس میں ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ اب سب ختم کرنا چاہتا تھا۔ پورا ایک ہفتہ اس کی تلاش میں اس سے جس اذیت میں گزارا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ منگل کے دن اسے میل موصول ہوئی۔ لفافہ چوک کرتے، کاغذات کو کھول کر پڑھتے اس کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ ایک میں ابارشن رپورٹ تھی، دوسرے میں طلاق کے پیپرز سے۔ وہ طوفانوں کی زد میں سکتے اور صدمے میں کھڑا رہ گیا تھا۔ آن کی آن میں اس کے وجود کے پرہیچے اڑ گئے تھے۔ 20 سال پہلے ایک عورت نے اس کی پیدائش کے 5 سال بعد اسے مار دیا تھا۔ 20 سال بعد ایک عورت نے اس کے بچے کو پیدائش سے پہلے مار دیا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے، لڑکڑاہٹ پر قابو پاتے اندر آیا۔ تمام منظر کٹمٹ ہونے لگے۔